امیر کہا کرتے تھے میں ایک قبر پہ گیا, میں قبرستان سے گزرا تو میرا پیر ایک جگہ سے ٹکرایا. فرماتے ہیں میں اندھیرے میں پیچھے ہٹا تو وہ تو انسان کی کھوپڑی تھی. تو مجھے کہنے لگی میر ذرا سنبھال کے قدم رکھ, کبھی میں بھی کسی کے سر پہ رہا کرتی تھی, کبھی میں بھی سر تھا, میرا بھی کبھی نام تھا, میں کھوپڑی ہوں تیرے پیروں سے ٹکرا, ذرا سنبھل کے قدم رکھ. ہوئے نامور بے نشاں کیسے یہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. کوئی تماشا, یہ یہاں ہم عبرت لینے آئے ہیں, یہاں تماشے دیکھنے نہیں آئے. صبح کچھ, شام کچھ, دوپہر کچھ, اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں, عبرت پکڑیں, دائیں بائیں اٹھنے والے جنازے دیکھیں. وہ لوگ دیکھیں جو کل تک تندرست تھے آج بیمار ہیں, جو کل تک طاقتور تھے آج کمزور ہیں, جو کل تک بادشاہ تھے آج فقیر ہیں, جو کل تک مالدار تھے آج غریب ہیں, جو کل تک محلوں کے اندر رہا کرتے تھے آج ان کے محل خالی دکھائی دے رہے ہیں. آج اجڑی ہوئی بستیاں, آپ یہ جو بسی ہوئی بستیاں دیکھتے ہیں یہ اجڑی ہوئی بستیاں ہیں. عبرت پکڑو, عبرت. ہم لوگوں نے نا دھندا بنا لیا ہے, یہ ہمارا مزاج بن گیا, بچے پال رہا ہوں. چھوڑ, تو بچے پال رہا ہے, تیری حیثیت ہے بچے پالنے کی, میں بچے پالوں گا, آپ بچے پال لیں گے, ہم پالتے ہیں بچے. پالنے والا تو ہے جو پالتا جاتا ہے, جو کیڑے کے پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی روٹی پہنچا رہا ہے. عبرت حاصل کر, بدل جا, تبدیل ہو جا. ہمارے اسا فرمایا کرتے کہ ممکن ہو تو کبھی کبھی پرانی قبروں پہ جا کے کھڑے ہوا کرو, پرانی قبروں پہ, اور وہاں جا کے دیکھا کرو, تمہیں پتہ چلے گا کئی سال بیت گئے, یہاں فاتحہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آیا, کئی مہینے گزر گئے, حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں آیا. اور قبرستانوں میں نا, میانی صاحب قبرستان کے ایک دن رپورٹ آئی تھی, لکھا تھا, انہوں نے کہا نئی قبریں کیسے بنتی ہیں, تو وہ غور کر کہنے لگا اس طرح بنتی ہیں, کچھ قبریں میں دیکھتا ہوں جن پر کئی سالوں سے کوئی نہیں نہ آتا, وہ قبریں میں مٹا دیتا ہوں, کئی سال بیت گئے کوئی آیا ہی نہیں, دفن کر کے لوگ گئے تو پلٹ کے لوٹے نہیں. ایک بہت بڑے شخص کا ایک دفعہ انٹرویو آیا, وہ کہنے لگا میں 23 سال کے بعد بیرون ملک سے لوٹا ہوں, کوئی رشتہ دار بھی نہیں بچا. اس قبرستان میں نہ مجھے ماں کی قبر ملتی ہے, نہ باپ کی قبر ملتی ہے, خبر ہی کوئی نہیں, کوئی کبھی پلٹا ہی نہیں, کوئی کبھی لوٹا نہیں. عبرت پکڑ میرے عزیز, ایک پوری کی پوری فصل ہم کٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے دادا کی عمر کے لوگ تھے وہ پوری فصل ختم ہو گئی, وہ گئے, پھر والدین کی باری آئی, پھر ہمارا نمبر آیا. یہ فصل ہے, یہ کٹے گی, ہم اسے کٹتا ہوا دیکھیں گے, یہ پوری کی پوری فصل جائے گی, پھر بچوں کی باری آئے گی. کوئی نہیں نام لیتا. میں نے نہیں دیکھا 100 مربع میں کسی کی قبر بنتی ہو, میں نے نہیں دیکھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو قبر کے تیار ہونے میں ذرا دیر تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا لیا تو لوگوں نے کہا حضور ابھی تھوڑا ٹائم ہے قبر تیار ہونے میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم دائرہ بنا کے حضور کے گرد بیٹھ گئے. نبی پاک جب خاموش ہوتے تھے تو سناٹا چھا جاتا تھا, سناٹا, کوئی نہیں بولتا تھا, کوئی نہیں بات کرتا تھا, سناٹا چھا گیا. آپ فرماتے ہیں انتظار تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کوئی بات کریں, جاگ رہے ہیں آپ حضرات. فرماتے ہیں کہ چھڑی نبی پاک نے دست مبارک میں لی اور مٹی حضور کوریدنے لگے. دیر کے بعد نبی پاک نے آنکھ کو اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور فرمایا پھر یوں روتے ہوئے حضور نے نظر ڈالی صحابہ پر اور میرے حبیب جملے فرمائے تو نبی پاک کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں یار اس قبر کے لیے تیاری کر لو, یار اس کے لیے تیاری کر لو, یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس بادشاہ وقت توبہ کرنے آیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی توبہ کرا دے. تو میں نے کہا بادشاہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں توبہ کرنے آیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور 12 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے. میں بادشاہ ہوں, میرے نام سے حکومت بنتی اور ٹوٹتی ہے. میں اشارہ کر دوں تو ملک کھڑا ہو جاتا ہے, میں کہوں تو بیٹھ جاتا ہے. 12 سال کے بعد ایک بیٹا رب نے دیا ہے. آنکھوں سے اندھا ہے, کانوں سے بہرا ہے, پاؤں سے اٹھ نہیں سکتا. مجھے سمجھ آ گئی ہے میں نہیں بادشاہ, بادشاہ تو کوئی اور ہے.
مجھے سمجھ آ گئی حکم میرا نہیں چلتا، حکم تو کسی اور کا چلتا ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نہیں کرنے والا، قادر مطلق تو کوئی. میں نے اپنی اس بچے کی بیماری سے عبرت پکڑ لیا، نصیحت حاصل کر لیا، نہیں میں نہیں قادر، قادر تو کوئی اور ہے، لہذا مجھے توبہ کرا دے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے، دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے، دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے، دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول فعل سے، تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے. میرے بھائیوں، حضرت وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا. محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر 2-4 قلعے 2-4 ایکڑ کسی غریب کے آ جائیں، وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے، کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے معاذ اللہ. اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں. بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا، ایک غریب بی بی رہتی تھی، اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی. بادشاہ نے کہا بی بی منہ مانگی قیمت لے لو، خالی کر دو یہ مکان. بزرگوں کو اپنے جھونپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دو، میرا یہیں دل لگتا ہے، مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی. اماں کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیاہ کے آئی تھی، خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی نہیں، میں پکا ہوا پھالوں، گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے. یہ گھونسلہ میں نے تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، نہ مجھے نکال. کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے. بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی ٹوٹ نہ جائے، ظالم کی نظر میں آ گئی ہے کہیں میرا یہ آرزوؤں کا محل چکنا چور نہ ہو جائے. سارا دن ڈیوٹی کرتی. بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے، جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا، مکان کو گرا دینا. وہ خاتون کتنی دن بندہ بیٹھ سکتا ہے. ایک دن سر شام گھر سے نکلی، 2-1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا، دیوار بن گئی تھی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا. اس بی بی نے 2 جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے. مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں میں بے چین رہتا ہوں. صاحب مولانا صاحب پیر صاحب، وہ گھر کے ایک کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی دم مل جائے، کوئی تعویذ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے، کوئی ایسی پھونک لگ جائے کہ آرام آ جائے. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا، اگر بڑے تعویذ لینے سے بھی چیخیں بند نہیں ہوئی، تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں، کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا، کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی، کہیں کسی کا مکان پہ قبضہ کر کے تو نہیں بنایا. اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی، پھر سکون سے سویا نہیں جاتا، پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی. حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، محل ٹوٹ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیے. مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا. آپ فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو بھی موجود نہیں تھا، میں تو نہیں تھی، پر تو کہاں تھا؟ بس رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا، فرمایا یہ بستی الٹ دو، ساری تباہ کر دو، یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے، جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے، نہیں رہنے چاہیے. بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے. وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا. ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا. استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے. بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا.
جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتی۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے۔ بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو۔ الصلاة